بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اکرام، تمام احباب کو اردو داستان 313 چینل کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں 2 قیدیوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک قیدی رہا ہو گیا اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں واپس چلا گیا، جبکہ دوسرے قیدی کو سزا دے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام وزیروں، داناؤں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو دربار میں جمع کیا اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 ہری بھری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں بھی دیکھی ہیں۔ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تمام درباری ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس اس خواب کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اسی وقت وہ شخص جو کئی سال پہلے قید خانے سے رہا ہوا تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کر میرا ذکر کرنا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وہ شخص قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے یوسف، اے سچے انسان، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں بادشاہ کو جا کر بتاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے فوراً تعبیر بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرو گے۔ جو فصل حاصل ہو اسے بالیوں سمیت محفوظ رکھنا، سوائے اس تھوڑے سے جو تم کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئیں گے، وہ سال تمہارا جمع کیا ہوا غلہ کھا جائیں گے، سوائے تھوڑی مقدار کے جسے تم بچا کر رکھو گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، زمین سرسبز ہوگی اور لوگ پھر سے خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں تھی، بلکہ ایک بہترین معاشی منصوبہ بھی تھا۔ بادشاہ جب یہ تعبیر سن کر حیران ہوا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو جس نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے فوراً باہر آنے کے بجائے ایک بہت اہم بات فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے ان کی بے گناہی واضح ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ رہائی سے پہلے سچائی ظاہر ہو تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ آخر بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا پوچھا؟ کیا عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے کس شان کے ساتھ باہر آئے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور قسط نمبر ایپیسوڈ نمبر 9۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید مستند قرآنی واقعات سننے کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش سلامت اور آباد رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔